اللہ رب العزت کے محبوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک کائنات کے اندر کچھ بھی نہیں بنا تھا اس وقت کائنات کے اندر ہر طرف پانی ہی پانی نظر آتا تھا۔ پھر اللہ رب العزت کے حکم سے ایک جگہ سے بلبلہ پیدا ہوا، اس بلبلے نے زمین کی صورت اختیار کر لی۔ کائنات کے اندر پانی کے جس حصے سے بلبلہ پیدا ہوا، زمین کی صورت اختیار کی، اس جگہ پر بیت اللہ کی بنیاد رکھی گئی، اس جگہ پر بیت اللہ کی تعمیر کی گئی۔ کائنات کے اندر سب سے پہلے بیت اللہ کو بنایا گیا۔ بیت اللہ کے بعد اس کائنات کے اندر جو دوسری مقدس بابرکت مسجد بنائی گئی اسے مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کائنات کے اندر سب سے پہلے کس مسجد کی بنیاد رکھی گئی، کس مسجد کی تعمیر کی گئی؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے بیت اللہ کی بنیاد رکھی گئی۔ اللہ کے نبی اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت اللہ کے 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی گئی۔ بیت اللہ کے بعد تقریباً 40 سال کے عرصے کے بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی گئی، تو کائنات کے اندر دوسرے نمبر کے اوپر تعمیر ہونے والی مسجد کا نام مسجد اقصیٰ ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر کچھ فرائض ہیں، اگر ان فرائض کے اندر سے ایک فرض بھی رہ جائے تو بندے کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ جو لوگ جماعتوں کے اندر وقت لگاتے ہیں تو وہاں نماز کے فرائض کا مذاکرہ ہوتا ہے کہ نماز کے 13 فرائض ہیں، کچھ باہر کے ہیں کچھ اندر کے ہیں۔ جو باہر کے فرائض ہیں تو وہ 7 بتائے جاتے ہیں: کپڑوں کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، سطر کا ڈھانپنا، وقت کا ہونا، قبلہ کی طرف رخ کرنا اور نیت کرنا۔ یہ وہ فرائض ہیں جو نماز سے باہر کے ہیں۔ جب تک انسان تکبیر تحریمہ کہہ کر اپنے ہاتھوں کو نہیں باندھتا تو اس سے پہلے ان فرائض کا اہتمام کرنا ہوتا ہے۔ اگر بندے کا ایک فرض بھی رہ جائے تو بندے کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اب مسلمانوں کا سب سے پہلے قبلہ کون سا تھا؟ مسلمان کس طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے؟ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھا جائے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اللہ نے جب معراج کے سفر پہ نماز کا تحفہ عطا فرمایا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ نماز کا گفٹ لے کر، تحفہ لے کر کائنات کے اندر تشریف لائے۔ آپ نے خود نماز پڑھی، صحابہ کو نماز کا حکم دیا، آپ نے اپنی زوجہ محترمہ ختیجہ کو حکم دیا، صحابیات کو حکم دیا۔ یہ تمام کے تمام حضرات مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس وجہ سے مسجد اقصیٰ کو قبلہ اول کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا سب سے پہلا قبلہ تھا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام 16 یا 17 مہینے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اور جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس قبلہ کو اللہ نے تبدیل کرنا تھا تو نماز
نماز ہی کے اندر میرے اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دے دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسجد کے اندر نماز پڑھا رہے تھے، ظہر کی نماز کا وقت تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ظہر کی نماز کی 2 رکعتیں پڑھا چکے تھے، 2 رکعتیں ابھی باقی تھی۔ نماز ہی کی حالت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی جانب سے قرآن لے کر محبوب کے پاس نازل ہوتے ہیں اور محبوب کے رخ انور کو مسجد اقصیٰ کی جانب سے بیت اللہ کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ظہر کی پہلی 2 رکعتیں مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے پڑھائی اور آخری 2 رکعتیں آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھائی۔ اور جس مسجد کے اندر یہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم آیا، آج اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس مسجد قبلتین کے اندر پہنچ جائے، اگر وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ کے جب فارغ ہو جائے تو پیچھے کی جانب دیکھے تو پیچھے کی جانب سامنے والی اوپر والی دیوار پہ وہ جائے نماز مصلی کی شکل نظر آتی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی مبارک زندگی کے اندر اس طرف رخ کر کے ظہر کی 2 رکعتیں پڑھائی، پھر آخری 2 رکعتیں آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھائی۔ تو مسلمانوں کا جو پہلا قبلہ تھا اسے مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اللہ نے جب اپنے پاس بلانا تھا، اللہ نے محبوب سے ملاقات کرنی تھی، اللہ نے محبوب کو 7 آسمانوں کی سیر کروانی تھی، تو میرے اللہ نے اپنے محبوب کو مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ کے اندر پہنچایا۔ مسجد اقصیٰ وہ بابرکت مسجد ہے جس مسجد کے اندر میرے پیغمبر کے مبارک قدم لگے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام طائف کے میدان میں تشریف لے گئے، آپ نے طائف والوں کو جا کر دین کی دعوت دی۔ ان لوگوں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک کیا وہ آج ہم سب کے سامنے ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک جسم لہولہان ہو گیا، آپ کے نعلین مبارک خون سے بھر گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام عجیب بے کسی و بے چارگی کے عالم میں اس میدان کے اندر دوڑ پڑتے ہیں، حتیٰ کہ ان شریروں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھاگتے ہوئے پتھر مارے۔ بالآخر نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک باغ کے اندر پناہ لینے پہ مجبور ہو گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں میرے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل نے آ کر اللہ کا پیغام پہنچایا۔ محبوب اللہ فرماتے ہیں اگر آپ چاہیں تو طائف والوں کو ان 2 پہاڑوں کے درمیان کچل دیا جائے، ایک کو بھی باقی نہ رکھا جائے، زندہ نہ چھوڑا جائے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقامی جذبات کا اظہار نہیں فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں کچلنے کا، ختم کرنے کا حکم نہیں دیا، آپ نے بد دعا نہیں دی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہدایت کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ میری قوم جانتی نہیں ہے۔ اپنے پیغمبر کے حلم کے اوپر، پیغمبر کی برداشت کے اوپر قربان جائیں۔ جن لوگوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مہمان نوازی نہیں کی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کھانا نہیں کھلایا، پانی نہیں پلایا، اپنے پاس نہیں بٹھایا، آپ کو پتھر مارے گئے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان لوگوں کے بارے میں فرماتے قومی، اللہ یہ میری قوم ہے، اللہ یہ میرے اپنے لوگ ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تمام تر تکالیف کے سہنے کے بعد ان لوگوں کو اپنا بتا رہے ہیں۔ لیکن آج دنیا کے اندر اگر چھوٹی سی اعزاء اقربا کی جانب سے، رشتہ داروں کی طرف سے تکلیف آ جاتی ہے، کہتے تو میرے لیے اجنبی ہے، آج کے بعد تیرا میرا رشتہ ختم ہے، آج کے بعد بول چال ختم ہے، آج کے بعد ایک دوسرے کے گھر نہ آئیں گے نہ جائیں گے۔ لمحوں کے اندر اس رشتے کو مکمل طور پہ ختم کر دیا جاتا ہے۔
لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا اللہ یہ میری قوم ہے، میرے لوگ، اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ یہ جانتی نہیں ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اختیار فرمائی۔ میرے محبوب نے چند الفاظ کا استعمال کیا، اے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، وابن عبدک، اللہ آپ کے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک، اللہ آپ کی بندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، اللہ میری پیشانی آپ کے قبضے قدرت میں ہے، اللہ میرے بارے میں آپ ہی کا فیصلہ چلتا ہے، اللہ آپ میرے بارے میں جو فیصلہ فرمائیں گے انصاف کے اوپر مبنی ہوگا، اللہ آپ مجھے غیروں کے حوالے کرتے ہیں، اللہ آپ مجھے ان لوگوں کے حوالے کرتے ہیں جو میرے ساتھ ترش روئی کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ میرے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتے، آپ مجھے ان کے حوالے کرتے ہیں، اللہ آپ کو اس وقت تک منانا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں، اللہ اگر آپ مجھ سے راضی ہو گئے تو پوری دنیا کی ناراضگی کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عاجزی اختیار فرمائی، عاجزی کے الفاظ استعمال کیے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے تو میرے اللہ نے اپنے محبوب کی اس مشقت اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے جبرائیل کو جنت کی سواری براق دے کر دنیا کے اندر بھیجا کہ میرے محبوب کو اس سواری کے اوپر سوار کر کے میرے پاس لے آؤ، میں اپنے محبوب کے دکھوں کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام محبوب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ ایک طویل واقعہ ہے جو معراج کے مہینے کے اندر میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنایا بھی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کو لے کر آب زمزم کنویں کے کنارے پہ چلے گئے، محبوب کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، آپ کے سینے مبارک سے قلب عطر کو نکال کے آب زمزم پانی کے اندر دھو کر دل کو اپنی جگہ پہ رکھ کر سینے مبارک کی سلائی کر دی گئی، جسے شق صدر کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس براق کے اوپر سوار ہوئے جو جبرائیل جنت سے لے کے آئے تھے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مکہ مکرمہ سے سفر شروع ہوتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے سفر شروع کرتے ہوئے بیت المقدس کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس اللہ کے حکم سے پہنچ گئے، آپ سواری سے نیچے اترے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو ایک پتھر کے ساتھ یا دیوار کے ساتھ باندھ دیا، اور اس دیوار کو دیوار براق کہا جاتا تھا کہ نبی علیہ السلام نے اس کے ساتھ سواری براق کو باندھا، لیکن یہودیوں نے اس دیوار کے اوپر غاصبانہ قبضہ کرتے ہوئے، اس دیوار کو اپنے قبضے کے اندر لیتے ہوئے دیوار کا نام ہی تبدیل کر دیا، اور اس دیوار کو آج کی دنیا میں دیوار گریا کہا جاتا ہے۔ ایک عالم فرما رہے تھے کہ مسلمان بڑے سخی ہوتے ہیں، مسلمانوں کے پاس جو بھی مانگنے کے لیے آتا ہے تو اسے دے دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس یہ دیوار براق تھی جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی براق سواری کو باندھا تھا، لیکن یہودی چیختے چلاتے ہوئے مسلمانوں کے پاس آئے کہ یہ دیوار براق بھی ہمیں دے دو، تو مسلمان اتنے سخی تھے کہ مسلمانوں نے یہ دیوار بھی ان کو دے دی، اور وہ لوگ اس دیوار کے پاس آ کے روتے چیختے چلاتے تھے، حتیٰ کہ اس دیوار کا نام دیوار گریا رکھ دیا گیا، اور یہودی اس دیوار کے پاس آ کے دجال کا انتظار کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں کہ ہمارے مسیحا کب آئیں گے۔ ہم تو مسیح کہتے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور یہودی مسیح کہتے دجال کو، کہ جب دجال آئے گا تو ہمیں دنیا کے اندر غلبہ نصیب ہو جائے گا، جب دجال آئے گا تو ہمیں دنیا کے اندر کامیابی اور فتح مل جائے گی۔ تو اس دیوار کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سواری کو باندھا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ کے اندر تشریف لے گئے۔ تمام انبیاء کرام میرے محبوب کا انتظار کر رہے تھے، اللہ نے تمام انبیاء کے ساتھ میرے محبوب کی ملاقات کروائی۔ یہ مسجد اقصیٰ کتنی مقدس اور بابرکت مسجد ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام انبیاء کی ملاقات اس
اسی مسجد کے اندر ہوتی ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو انبیاء اور محبوب کی ملاقات یہ کوہ طور کے اوپر کروا سکتے تھے، اگر اللہ چاہتے تو انبیاء اور محبوب کی ملاقات کسی میدانی علاقے کے اندر کروا سکتے تھے، اللہ کسی اور علاقے کی طرف لے جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اور انبیاء کی ملاقات مسجد اقصیٰ کے اندر کروا کر دنیا والوں کو بتلانا چاہتے ہیں کہ جس طرح میرا محبوب عظمت اور شان والا، جس طرح میرا محبوب رفعت و بلندی والا، اسی طرح جہاں میرے محبوب کے قدم لگ گئے تو وہ جگہ، وہ ٹکڑا، وہ زمین کا ذرہ بھی کائنات کی چیزوں سے افضل ہو چکا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسجد کے اندر انبیاء سے ملاقات کی، پھر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے محبوب کا ہاتھ پکڑ کر مصلی کے اوپر آگے کر دیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تمام انبیاء کرام کو نماز پڑھائی، آپ نے امامت کروائی، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کے اندر اپنے پیغمبر کو تمام انبیاء کا امام بنا کر آپ کے سر مبارک کے اوپر ختم نبوت کا تاج سجا دیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نماز پڑھائی۔ اور یہاں پہ ایک نقطے کی بات اور سمجھ لیں، اگر آج لوگ حج عمرے کے سفر پہ جاتے ہیں اور انہیں پتہ چل جائے کہ یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آرام کیا تھا، یہاں محبوب نے وقت گزارا تھا، یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام چند صحابہ کے ساتھ پانی پینے کے لیے کنویں پہ تشریف لائے، یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ کے کھجورے کھاتے تھے، یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا تناول فرمایا تھا، جس بندے کو پتہ چل جائے وہ ریال خرچ کر کے ٹیکسی کے اندر بیٹھ گئے، ان جگہوں کی زیارات کے لیے ضرور جاتا ہے۔ جو کسی کو پتہ چلتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر غار حرا بھی ہے جہاں اللہ نے اپنے محبوب کو نبوت عطا فرمائی تھی، جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس پہاڑی کے اوپر چڑھنا شروع کر دیتا ہے، 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس جگہ کے اوپر پہنچ جاتا ہے جہاں اللہ نے اپنے محبوب کو نبوت عطا فرمائی۔ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات وہاں پہ نازل ہوئی۔ جب یہ عاشق رسول وہاں پہنچتا ہے تو اس کا دل بڑا خوش ہو جاتا ہے، ملک پاکستان کے اندر آگے لوگوں کو بتلاتا ہے کہ میں تو غار حرا پہ گیا تھا، میں نے غار حرا کی زیارت کی تھی، میں نے وہاں پہ 2 نفل بھی پڑھے تھے، میں نے وہاں پہ دعا بھی مانگی تھی۔ جب کسی عاشق رسول کو پتہ چلتا ہے کہ ایک غار ثور بھی ہے، جبل ثور بھی ہے، تو یہ عاشق رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق میں اس غار کے اوپر بھی چڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تھک جاؤ گے، گھٹنوں میں ٹانگوں میں درد ہو جائے گا، آپ بوڑھے ہو چکے نہیں جا سکتے۔ کہتے کوئی بات نہیں، میں نے وہ جگہ تو دیکھنی ہے جہاں میرے پیغمبر نے ابو بکر کی گود میں آرام کیا تھا۔ یہ عاشق رسول طویل سفر کر کے غار ثور کے اندر پہنچ جاتا ہے، نفل نماز بھی پڑھ لیتا ہے، دعا بھی مانگ لیتا ہے، اس جگہ پہ بیٹھنے کے لیے اپنے آپ کو نتھی کر لیتا ہے، حتیٰ کہ اگر اس جگہ پہ بیٹھنے کی سعادت مل جائے تو اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت انسان سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے وہاں پہنچایا جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کی گود میں آرام کیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی اور طرف تشریف لے گئے تو عاشق رسول وہاں بھی جاتا ہے۔ لوگ غزوہ بدر کے میدان کے اندر جاتے ہیں کہ یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طویل سجدہ کیا تھا، یہاں مسلمانوں کی پہلی جنگ لڑی گئی۔ لوگ مدینہ طیبہ کے اندر احد کی طرف چلے جاتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہاڑی کے ساتھ ٹیک لگائی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام شہید ہوئے، تو جہاں میرے پیغمبر کے مبارک قدم لگے، میرے پیغمبر گئے، تو آج کا انسان، آج کا امتی ان جگہوں پہ جانا اپنے لیے سعادت کی بات سمجھتا ہے۔ مسجد اقصیٰ بھی وہ بابرکت مسجد ہے جس مسجد کے اندر میرے محبوب کے صرف قدم نہیں لگے بلکہ میرے محبوب کی مبارک پیشانی لگی ہے۔
آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں انبیاء کو امامت کروائی ہے۔ پھر یہ مسجد اقصیٰ وہ مسجد ہے جس مسجد کے اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد حضرات انبیاء کرام کو خطبہ دیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بول رہے تھے، محبوب خطبہ دے رہے تھے، اور حضرات انبیاء کرام آپ کے خطبے کو سن رہے تھے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خطبے کے الفاظ جب کانوں کے اندر پڑ رہے تھے تو ساتھ میرے محبوب کے مبارک منہ سے، مبارک زبان سے، مبارک دانتوں سے نور کی شعائیں بھی پھوٹ رہی تھی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب گفتگو فرماتے تھے تو سامنے والے دانتوں کے درمیان سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہوتی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب گفتگو فرماتے تو یوں محسوس ہوتا تھا انوارات برس رہے ہیں، رحمت برس رہی ہے۔ تو جب میرے محبوب کو کسی صحابی نے دیکھا تو اس وقت انوارات برستے تھے، اور جب دیکھنے والے انبیاء کرام ہو اور جگہ مسجد اقصیٰ ہو، علاقہ بیت المقدس کا ہو، زمین فلسطین کی ہو، تو وہاں پہ انوارات کی کتنی بارش ہوگی، وہاں انوارات کتنے برس رہے ہوں گے۔ بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ مسجد اقصیٰ کے اندر انبیاء کرام کے قدم لگے، دو جہاں کے سردار کے قدم لگے، آج اس مسجد کے ایک ایک ذرے سے میرے پیغمبر کے انوارات محسوس ہوتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ اس مسجد کی حفاظت کے لیے، اس مسجد کا دفاع کرنے کے لیے آپ کو جہاں پہ بوڑھا نظر آئے گا، اس مسجد کا دفاع کرتے ہوئے جہاں آپ کو نوجوان نظر آئے گا، اس مسجد کا دفاع کرتے ہوئے آپ کو چھوٹا معصوم فلسطینی بچہ بھی نظر آئے گا، جو کبھی اسرائیلی ٹینک کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے اپنی جان تو دے دوں گا لیکن ان ٹینکوں کو، ان یہودیوں کو مسجد اقصیٰ کی طرف بڑھنے نہیں دوں گا۔ وہ بچہ شہید ہو جاتا ہے، کوئی اور بچہ آ جاتا ہے۔ یہ جذبہ بچوں کے اندر کیوں پایا جاتا ہے؟ یہ جذبہ جوانوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، یہ جذبہ وہاں کے بوڑھوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، یہ جذبہ وہاں کی خواتین کے اندر بھی پایا جاتا ہے، یہ جذبہ وہاں کے پڑھے لکھے ان پڑھ کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ ہر بندے کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ جان اپنی فدا کر دیں گے لیکن مسجد اقصیٰ کے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ آپ حضرات نے ویڈیوز کے اندر دیکھا ہوگا، وہ فلسطینی ماہ رمضان المبارک کے مقدس بابرکت مہینے کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آئے، نماز کی حالت میں ان کے اوپر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی گئی، ان کے اوپر فائر کر دیے گئے، لیکن ان حضرات نے نماز کو نہ توڑا، وہ نماز توڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے نظر نہیں آئے، حتیٰ کہ نماز کی حالت میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ لوگ گئے تھے اپنے گھر والوں کو بتا کے، میں تراویح پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن جب واپسی گئے تو کسی کے ہاتھ کے اندر بچے کی لاش تھی، کسی کے ہاتھ کے اندر بھائی کی لاش تھی، کسی کے ہاتھ کے اندر بھتیجے کی لاش تھی۔ گئے تھے نماز پڑھنے کے لیے، گئے تھے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، گئے تھے اپنے آپ کو معاف کروانے کے لیے، لیکن اپنے بازوں کے اندر، اپنی جھولی کے اندر اپنے معصوموں کا خون لے کے چلے گئے۔ ان کے کپڑوں کے اوپر بھی خون لگا ہوا تھا، لیکن جب وہ گھر کے اندر پہنچتے ہیں تو گھر کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے۔ گھروں کی چھتوں کے اوپر بمباری کر کے خواتین کو اسی گھر کے اندر بسمار کر دیا گیا، زندہ دفن کر دیا گیا۔ یہ جو بچوں کے ساتھ ظلم ہوا، معصوم بچوں کو تڑپا کے رکھ دیا گیا، خاک و خون کے اندر نہلا دیا گیا۔ وہ بچے خون کے اندر جو نہلا دیے گئے، وہ پوری امت مسلمہ سے سوال کر رہے ہیں، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، آخر کس جرم کی وجہ سے ہمیں قتل کر دیا گیا، آخر کس گناہ کی وجہ سے ہمارے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، آخر کس جرم کی وجہ سے ہمارے جسم سے خون بہا دیا گیا، آخر ہمارا ظلم تو بتاؤ، آخر ہمارا قصور تو بتاؤ، ہمارا جرم تو بتاؤ۔ اگر ہم نے کسی کو قتل کیا ہے تب تو بات سمجھ کے اندر آتی ہے کہ پھانسی کے پھندے کے اوپر چڑھا دیا جائے، اگر ہم نے کسی کو قتل کیا ہے تو سزا کے طور پہ ختم کر دیا جائے، اگر ہم نے کوئی اور بڑا کبیرہ گناہ کیا ہے جس کی سزا قتل لکھی ہے، جس کی سزا ختم کرنا لکھا ہے، تب
تو سزا دے سکتے ہیں، نہ ہم نے کسی کو قتل کیا، نہ ہم نے گناہ کبیرہ کیا، ہمارا صرف جرم یہی ہے کہ ہم مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے نعرہ بلند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمارا صرف جرم یہی ہے مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے ہم سیسا پگھلائی ہوئی دیوار بن چکے ہیں، ہمارا صرف جرم یہی ہے مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے ہم باہر ایک باڑ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمارا صرف جرم یہی ہے کہ اس مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے ہمارے بڑوں نے وصیت کی تھی کہ بیٹا جان دے دینا لیکن مسجد اقصیٰ کے اوپر آنچ نہ آنے دینا۔ کیوں یہ بچے حفاظت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ کیوں یہ نوجوان مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مسجد کے اندر میرے محبوب کی مبارک قدم لگ چکے ہیں، اس مسجد کے اندر میرے محبوب کی مبارک پیشانی لگ چکی ہے۔ ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو ناک اور پیشانی کے اوپر بھی سجدہ کیا جاتا ہے، میرے محبوب کی مبارک ناک بھی اس مسجد اقصیٰ کے اندر لگ چکی ہے، میرے محبوب کے دونوں ہاتھ بھی اسی مسجد کے اندر لگ چکے ہیں، وہ محبوب کے برکتوں والے ہاتھ جو کبھی ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے اٹھتے ہیں، اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت نصیب فرما۔ ابو ہریرہ اٹھتے ہیں، دوڑ لگا دیتے ہیں۔ کسی نے پوچھا ابو ہریرہ کیوں بھاگ رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا میں آج دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ پہلے دروازے پہ میں پہنچتا ہوں یا پیغمبر کی مبارک زبان سے نکلنے والی دعا پہنچتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں دروازے کی دہلیز پہ بعد میں پہنچا، نبوت کی دعا پہلے پہنچ چکی تھی، دروازہ اندر سے بند تھا، میں نے دستک دی، ماں نے کافی دیر کے بعد دروازہ کھولا، میں نے پوچھا امی اتنی دیر سے دروازہ کیوں کھولا؟ تو ماں کہنے لگی بیٹا میں غسل کر رہی تھی۔ امی آپ نے کہاں جانا ہے؟ تو ماں کہنے لگی بیٹا ابو ہریرہ جس پیغمبر کا تو غلام ہے میں اسی پیغمبر کی باندی بننا چاہتی ہوں، مجھے اپنے پیغمبر کے پاس لے جا، میں ایمان قبول کرنا چاہتی ہوں۔ ابو ہریرہ والدہ کو لے کر نبوت کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کہ اللہ کے نبی میں دروازے پہ بعد میں پہنچا تھا، آپ کی مبارک زبان سے نکلنے والی دعا میرے گھر کے اندر پہلے پہنچ چکی تھی۔ محبوب کے ہاتھ اٹھے، اللہ نے ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت نصیب فرما دی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کی ایک انگلی ایک گوہ کی طرف اٹھتی ہے، اللہ تعالیٰ اس گوہ کو بولنے کی صلاحیت دے دیتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ تشریف فرما تھے، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا تھا، ایک بندہ جنگل سے گوہ شکار کر کے لایا اور اس مجلس کے قریب سے گزر رہا تھا، تو یہ بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آیا، آپ کون ہیں؟ تو میرے محبوب نے فرمایا میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ تو وہ دیہاتی، وہ جنگل کا رہنے والا، وہ ان پڑھ تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا اگر میری قوم نے آپ کے ساتھ عہد نہ کیا ہوتا تو آج میں آپ کو برے طریقے سے قتل کر دیتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نازیبا کلمات استعمال کیے۔ حضرت عمر جلال میں آئے، عرض کہ اللہ کے نبی گردن اڑا دوں؟ فرمایا عمر بیٹھ جا، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا نبوت کی شان ہے، پھر میں تو امام الانبیاء ہوں، امام الرسل ہوں۔ آپ نے عمر کو بٹھایا، وہ دیہاتی اپنی سواری کے قریب گیا، سواری کے اوپر مردہ گوہ بندھی ہوئی تھی، اس گوہ کو کھول کے میرے پیغمبر کے قریب آیا، گوہ کو یوں پھینکا اور کہنے لگا اگر یہ مردہ گوہ آپ کی نبوت کی گواہی دے دے میں آپ کے اوپر ایمان لے آؤں گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے یوں اشارہ کیا، محبوب نے فرمایا یا ذب، اے گوہ۔ میرے محبوب نے گوہ کا نام لیا تو اس مردہ گوہ نے فوراً اپنی آنکھیں کھولے اور عرض کیا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا من تعبد، تو کس کی عبادت کرتی ہے، بندگی کس کی کرتی ہے؟ تو اس گوہ نے جواب دیا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ، میں اس ذات کی بندگی کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں کے اوپر ہے، جس کی بادشاہت زمین کے اوپر ہے، اس نے سمندروں کے اندر راستے بنا دیے، جنت کو رحمت کی جگہ بنایا اور جہنم کو نافرمانوں کے لیے سزا کے طور پہ بنایا۔
بنایا۔ پھر میرے محبوب نے فرمایا کہ میں کون ہوں؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بارے میں پوچھا تو اس گوہ نے جواب دیا، انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، آپ اللہ کے نبی ہے، آخری نبی ہے، آپ کے اوپر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جو آپ کی مانے گا وہ دنیا کے اندر کامیاب ہو جائے گا، جو نہیں مانے گا وہ دنیا کے اندر ناکام ہو جائے گا۔ جب اس گوہ نے یہ سارے سوالات کے جوابات دیے تو وہ دیہاتی کہنے لگا کہ اب مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجئے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہاتھ کی ایک انگلی سے اشارہ کیا تو اس مردہ گوہ نے بھی پیغمبر کی نبوت کی گواہی دے دی۔ میرے پیغمبر کی یہی مبارک انگلی شہادت والی جب جبل ابی قبیس پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر چاند کی طرف یوں اٹھتی ہے تو ایک ٹکڑا ادھر ہو گیا، دوسرا ٹکڑا ادھر ہو گیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ کی انگلی کے اشارے سے چاند بھی دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ جب ایک انگلی کے اندر اتنا کمال ہے، ایک انگلی کے اندر اتنی تاثیر ہے تو پیغمبر کے پورے ہاتھ کے اندر کتنی تاثیر ہوگی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پہ پیٹ کے اوپر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اپنی اہلیہ کے پاس گیا، میں نے کہا اللہ کے نبی کو بھوک لگی ہوئی ہے، پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، کھانے پینے کا سامان ہے، تو اہلیہ نے کہا بکری کا بچہ ہے، اسی کو ذبح کر لیتے ہیں، آج اللہ کے نبی کی دعوت ہو جائے گی۔ چنانچہ گھر کے اندر سالن روٹیاں تیار کی گئی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہ کے نبی کھانا تیار ہے، آپ اور 4-5 بندے اور آ جائیں، کھانا کھا لیں، یہ بھوک کی شدت کم ہو جائے گی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر جاؤ لوگوں کے اندر اعلان کر دو کہ آج میری طرف پورے قبیلے کی، پورے لشکر کی دعوت ہے۔ اب وہ لشکر کی تعداد 1500 کے قریب تھی، کھانا 4 یا 5 بندوں کے لیے تیار کیا تھا۔ حضرت جابر فرماتے میں نے اعلان کرنے کے فوراً بعد بھاگتا بھاگتا اپنے گھر پہنچا تو بیوی سے جا کے کہا اللہ کے نبی نے تو یوں اعلان کروایا کہ سارا لشکر کھانے کے لیے آ جائے۔ تو گھر والی کہنے لگی کتنا اللہ کی ذات کے اوپر یقین تھا، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ تھا، کہنے لگی جس نے بلایا ہے وہی ان کو کھانا کھلا دے گا، وہی ان کے لیے کھانا کافی کر دے گا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جابر کھانا میں خود تقسیم کروں گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹیاں سالن سامنے رکھا، میرے پیغمبر نے چمچ کو ہاتھ میں پکڑا اور اس چمچ کے ذریعے سالن ڈالنا شروع کر دیا۔ آپ دیتے رہے، صحابہ آ کے کھاتے رہے، واپس چلتے گئے، حتیٰ کہ 1500 صحابہ کرام نے کھانا کھا لیا لیکن وہ کھانا ختم نہ ہو سکا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکت تھی، ایک انگلی کے اندر تاثیر تھی، تو پیغمبر کے ایک ہاتھ کے اندر یہ تاثیر کہ چمچ کو ہاتھ لگا تو 5 بندوں کا کھانا 1500 صحابہ کرام کے لیے کافی ہو گیا۔ جب پیغمبر کے ایک ہاتھ کے اندر اتنا اثر ہے تو پیغمبر کے دونوں ہاتھوں کے اندر کتنا اثر ہوگا، پیغمبر کے مبارک جسم کی کتنی برکات ہوگی۔ تو میرے پیغمبر کی مبارک پیشانی مسجد اقصیٰ کے اندر لگ چکی ہے، میرے پیغمبر کا مبارک ناک مسجد اقصیٰ کے اندر لگ چکا ہے، میرے پیغمبر کے دونوں ہاتھ مسجد اقصیٰ کے اندر لگ چکے ہیں، میرے پیغمبر کے دونوں گھٹنے مسجد اقصیٰ کے اندر لگ چکے ہیں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر تشہد کی حالت کے اندر بیٹھ کے اللہ سے دعا بھی مانگی۔ پھر میرے محبوب نے کھڑے ہو کر حضرات انبیاء کرام کو خطبہ بھی دیا۔ تو اگر مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ کو دیکھا جائے تو مسجد اقصیٰ کے ایک ایک ذرے کے اندر پیغمبر کا نور اور بول نظر آتا ہے۔ تو اس مسجد اقصیٰ کی دوسری خصوصیت کیا ہے؟ پہلی خصوصیت تو یہ تھی کہ کائنات کے اندر دوسرے نمبر کے اوپر تعمیر کی جانے والی مسجد کا نام مسجد اقصیٰ ہے، اور مسجد اقصیٰ کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام کی ملاقات اسی مسجد کے اندر کروائی ہے۔ مسجد اقصیٰ کی تیسری خصوصیت کیا ہے؟
مسجد اقصیٰ کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ جب اللہ نے محبوب کو زمین سے آسمانوں کی طرف اپنے پاس بلانا تھا تو اللہ نے انتخاب کوہ طور پہاڑی کا نہیں کیا، اللہ نے انتخاب کسی اور شاندار مسجد کا نہیں کیا، اللہ نے کسی جنگل کا انتخاب نہیں کیا، اللہ نے انتخاب کیا تو مسجد اقصیٰ کا انتخاب کیا۔ اللہ نے یہاں سے محبوب کو آسمانوں کے اوپر، عرشوں کے اوپر اپنے پاس بلایا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اصل معراج کے سفر کی ابتدا ہوتی ہے، آغاز ہوتا ہے، تو وہ مسجد اقصیٰ سے ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، اور اسی سفر کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشبو بھی سونگھی تھی۔ تو آپ نے فرمایا جبرائیل یہ عمدہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون نے آج سے ہزاروں سال قبل ایک عورت کے اوپر ظلم کیا تھا، اس کی بچیوں کے اوپر بھی ظلم کیا، ماں اور بیٹیوں کو جس جگہ پہ دفن کیا گیا ہے یہ خوشبو اس عورت اور بچی کی قبر سے آ رہی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اس مسجد کی طرف عبادت کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مساجد کے بارے میں فرمایا کہ ان 3 مساجد کی طرف عبادت کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔ ایک وقت تھا جب لوگوں کے اندر مسجد اقصیٰ کو دیکھنے کا شوق تھا، مسجد اقصیٰ کو دیکھنے کا جذبہ پایا جاتا تھا، تو لوگ پیسہ خرچ کر کے مسجد اقصیٰ کی زیارت کے لیے ضرور جایا کرتے تھے، مسجد اقصیٰ کو دیکھتے تھے کہ یہ وہ مسجد ہے جہاں میرے محبوب کے قدم لگے، یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے جس کی حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی ہے، یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری براق آئی تھی، یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے جہاں پہ اللہ کے انبیاء کرام تشریف لائے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک مسجد اقصیٰ کے پاس ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مسجد اقصیٰ کے پاس ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر فلسطین کے علاقے شہر الخلیل کے اندر پائی جاتی ہے۔ مسجد اقصیٰ کے حوالے سے علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ جب لوگوں کی عمر 40 سال ہو جاتی تھی تو کچھ لوگ مسجد نبوی کی طرف سفر کیا کرتے تھے اور کچھ لوگ مسجد اقصیٰ کی طرف سفر کیا کرتے تھے، پھر پوری زندگی مسجد اقصیٰ کے اندر گزار دیا کرتے تھے، اپنی زندگی عبادات کے اندر گزارتے تھے کہ اس مسجد کے اندر انبیاء کرام کے قدم لگ چکے ہیں، تو مسجد اقصیٰ کی طرف عبادت کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک وقت تھا جب لوگوں کے اندر یہ جوش تھا، یہ جذبہ تھا، یہ ہمت تھی، لوگ عمرے کے سفر پہ جایا کرتے تھے تو سب سے پہلے مسجد اقصیٰ جاتے، بیت المقدس جاتے، فلسطین کے علاقے میں جاتے، اور یہاں سے احرام باندھنے کے بعد پھر مکہ مکرمہ کی طرف جایا کرتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد اقصیٰ کے پاس تشریف لائے تو آپ نے یہاں پہ آ کے احرام باندھا، اور احرام باندھنے کے بعد پھر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرات صحابہ کرام نے جب امیر المؤمنین کو دیکھا تو ان کی اقتداء کے اندر انہوں نے بھی احرام باندھ لیے کہ چلو یہاں سے احرام باندھ کے مکہ مکرمہ جائیں گے۔ اور بعض انبیاء کرام کے بارے میں آتا ہے حضرات انبیاء کرام مسجد اقصیٰ سے احرام باندھ کر مکہ مکرمہ کی طرف جایا کرتے تھے۔ اس مسجد اقصیٰ کو، فلسطین کے علاقے کو، بیت المقدس کے علاقے کو سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا تھا۔ جب حضرت عمر امیر المؤمنین بنے تو آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو لشکر دے کر شام کی طرف روانہ کیا۔ جب علاقہ حضرات صحابہ کرام کے کنٹرول میں آیا تو بیت المقدس کے جو آس پاس 4 دیواری تھی تو وہ سارے عیسائی اس جگہ کے اندر بند ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم بیت المقدس کی چابی اس وقت دیں گے جب تمہارے امیر المؤمنین آئیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر کی طرف خط بھیجا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تیار ہو گئے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام کو ساتھ لیا اور یہ 2 افراد کے اوپر مشتمل قافلہ مدینہ طیبہ سے ملک شام کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر نے اپنے غلام سے کہا کہ اتنا سفر سواری کے اوپر میں کروں گا، پھر اتنا سفر آپ سواری کے اوپر کریں گے تو عمر پیدل چلے گا۔ حضرت عمر یوں سمجھ لے 1 میل کے لیے 2 میل کے لیے خود سواری پہ چلتے، پھر نیچے اتر جاتے تو غلام کو سواری کے اوپر سوار کر دیتے، کیونکہ عمر کی زندگی کے اندر انصاف پایا جاتا ہے۔ عمر جہاں لوگوں کے درمیان انصاف کیا کرتے تھے، وہاں اپنے ماتحت اور غلاموں کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، مدینہ طیبہ کی گلیوں کے اندر گشت کرتے کرتے باہر چلے گئے تو آپ کو ایک خیمہ نظر آیا۔ اس خیمے کے اندر کوئی عورت اپنے بچوں کے ساتھ موجود تھی اور بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو خاتون نے جواب دیا، یہ بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ رات کے اندھیرے میں حضرت عمر بیت المال آئے اور بیت المال کے اندر سے عمر نے میٹھا لیا، آپ نے وہاں سے چند سامان اور لیے، تھیلے کے اندر بوری کے اندر ڈالا، حتیٰ کہ آپ کا غلام اسلم آپ کے قریب آیا اور آ کے کہنے لگا، امیر المؤمنین یہ بوری میں اپنے کندھوں پہ رکھ لیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اسلم قیامت کے دن ہر بندہ اپنا بوجھ خود اٹھائے گا، یہ بوجھ میں خود اٹھا کے آج جاؤں گا۔ رات کا وقت تھا، مدینہ طیبہ کی گلیاں تھی، وقت کا امیر المؤمنین تھا، اپنے کندھے کے اوپر اپنے سر کے اوپر یہ بوری اٹھا کے جا رہا تھا، حتیٰ کہ خیمے کے قریب پہنچا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آگ جلائی۔ حضرت اسلم فرماتے ہیں، میں امیر المؤمنین کو دیکھ رہا تھا، لکڑی گیلی تھی، خشک نہیں تھی، امیر المؤمنین پھونک مار رہے تھے، اس پھونک کے نتیجے میں وہ دھواں امیر المؤمنین کی داڑھی سے نکلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے تھوڑی دیر کے بعد جب آگ جل گئی تو اس کے اوپر میٹھا بنایا، میٹھا بنانے کے بعد حضرت عمر نے وہ بچوں کو کھلانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ بچوں کے چہروں کے اوپر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو انصاف کرنے والے، لوگوں کا خیال رکھنے والے، تو عمر نے اپنے غلام سے کہا کہ اتنا سفر میں کروں گا سواری کے اوپر، اتنا سفر آپ کریں گے۔ حتیٰ کہ چلتے چلتے جب شام کے علاقے کے اندر پہنچے تو اس وقت سوار ہونے کی باری غلام کی تھی اور پیدل چلنے کی باری حضرت عمر کی تھی۔ غلام نے کہا، امیر المومنین سواری پہ سوار ہو جائیے۔ فرمایا، نہیں، میں نے آپ کے ساتھ عہد کیا تھا، میں وعدے کو توڑنے والا نہیں ہوں، وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہوں، وعدے کو پورا کروں گا، دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ امیر المؤمنین کے ہاتھ میں سواری کی لگام تھی اور غلام سواری کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ جب امیر المؤمنین قریب ہوئے، صحابہ کرام نے دیکھا کہ سواری کی لگام عمر کے ہاتھ میں ہے۔ حضرات صحابہ کرام کہنے لگے، امیر المؤمنین آپ خود سواری کے اوپر سوار ہوتے، شان و شوکت کے ساتھ آتے، ان کے اوپر آپ کا روب بیٹھ جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم مجھے کیوں سادگی سے محروم کرنا چاہتے ہو؟ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ حضرت عمر فاروق آگے آگے چل رہے تھے، کیچڑ آیا تو کیچڑ کے چند چھینٹے امیر المؤمنین کے کپڑوں کے اوپر گر پڑے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی منگوایا، خود اپنے کپڑے کو دھونا شروع کر دیا۔ ابو عبیدہ نے کہا، عمر آپ کے لیے شاہی جوڑا منگوا لیتے ہیں، وہ اچھا خوبصورت لباس پہن کے آپ ان عیسائیوں کے ساتھ ملاقات کر لینا۔ عمر نے فرمایا، نہیں ابو عبیدہ، مدینہ طیبہ سے جو کپڑے پہن کے آیا ہوں میں انہی کپڑوں کے اندر ملاقات کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے ان کپڑوں کے اندر پیوند لگے ہوئے تھے، بعض کپڑوں کے اندر تو یہ چمڑے کے پیوند لگے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انہی کپڑوں کے اندر اگر وہ لوگ ملاقات کرتے ہیں تو عمر ملاقات کرنے کے لیے تیار ہے۔ عمر خود نہیں آیا، عمر کو تو بلایا گیا ہے۔ اگر وہ حضرات انہی پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر ملاقات کریں گے تو عمر بھی ملاقات کر لے گا، ورنہ عمر مدینہ کی طرف واپس چلا جائے گا۔ حضرت ابو عبیدہ نے عیسائیوں کے پاس پیغام بھیجا، وہ عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری اپنی کتابوں کو لے کر عمر
عمر کے پاس آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اپنی کتابیں کھول کے بیٹھ گئے، ایک نظر کتاب پہ ڈالتے، ایک نظر حضرت عمر فاروق کے چہرے پہ ڈالتے، ایک نظر ادھر ڈالتے، پھر عمر کے چہرے کو دیکھتے، حتیٰ کہ کافی دیر یہ سلسلہ چلتا رہا، کبھی کتاب کبھی عمر کا چہرہ۔ تو آخر کے اندر ان لوگوں نے بیت المقدس کی چابیاں، مسجد اقصی کی چابیاں عمر سے بات کیے بغیر عمر کے ہاتھ میں جا کے پکڑا دی۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ تم نے تو کوئی ان سے بات چیت بھی نہیں کی، آپ نے ویسے ہی چابیاں پکڑا دی۔ تو وہ عیسائی پادری کہنے لگے کہ ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے مسلمانوں کو جو خلیفہ اس علاقے کو فتح کرے گا وہ پیدل چلتا ہوا آئے گا، اور اس کے جسم کے اوپر جو کپڑے ہوں گے ان کپڑوں کے اندر پیوند لگے ہوئے ہوں گے۔ ہم نے تمہارے امیر المؤمنین کو دیکھ لیا، اب یہ بیت المقدس مسجد اقصی کی چابیاں ہم ان کے حوالے کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں سب سے پہلے یہ مسجد اقصی کو، بیت المقدس کے علاقے کو فتح کیا گیا۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ اس مسجد کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کی ملاقات کے لیے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں تو آپ کے معراج کی سفر کی ابتدا مسجد اقصی سے ہوتی ہے۔ اور چوتھی خصوصیت مسجد اقصی کی یہ ہے کہ اس مسجد اقصی کے اندر حضرات انبیاء کرام کے قدم لگ چکے ہیں، اور اللہ رب العزت نے مسجد اقصی کے آس پاس جو علاقہ ہے اس علاقے کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس جگہ کو بابرکت بنا دیا۔ میرے اللہ نے 15ویں پارے کی پہلی آیت کے اندر فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ ہم نے مسجد اقصی کے ارد گرد جو جگہ ہے اس تمام جگہ کو بابرکت بنا دیا ہے، اور میرے اللہ نے قرآن کے اندر اس جگہ کے بابرکت ہونے کا تذکرہ کئی آیات کے اندر فرمایا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اسی علاقے کے اندر آتے ہیں تو اپنی قوم سے فرماتے ہیں کہ قوم اس مقدس پاکیزہ بابرکت وادی کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو اللہ نے اس جگہ کو بابرکت بنایا۔ تو مسجد اقصی بھی بابرکت ہے، اور مسجد اقصی کے پاس کا جو علاقہ ہے یہ بھی سارا اللہ رب العزت نے بابرکت بنا دیا۔ اور یہ مسجد اقصی کی جگہ کتنی ہے جہاں لوگ نماز پڑھتے صرف یہی جگہ ہے؟ نہیں، مسجد اقصی کی جو جگہ ہے، میں نے 2 دن پہلے کسی ایک مسلمان عالم کا بیان سنا تو اس کے اندر وہ بتا رہے تھے کہ مسجد اقصی کی جو جگہ ہے وہ تقریباً 30 ایکڑ ہے، 30 ایکڑ ہے۔ اور کسی خاتون نے پارلیمنٹ کے اندر کہا کہ جو مسلمانوں کا قبلہ ہے تو مسلمان اپنے اس قبلے کی حفاظت کریں، جو قبلہ یہودیوں کا ہے وہ ان کو دے دیا جائے۔ یہ بیت اللہ والا قبلہ بھی ہمارا ہے اور مسجد اقصی کا قبلہ بھی ہمارا ہے۔ مسجد اقصی ہماری اپنی ہے، 30 ایکڑ کے اوپر مشتمل یہ جگہ ہے۔ اس مسجد کے اندر جتنی سبیلیں لگی ہوئی ہیں، کنویں نظر آتے ہیں، مدرسہ بنا ہوا ہے، ڈسپینسری بنی ہوئی ہیں، چھوٹی چھوٹی مساجد بنی ہوئی ہے، تو یہ سارا علاقہ مسجد اقصی کے اندر آ جاتا ہے۔ بعض مرتبہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جہاں مسلمان نماز پڑھتے ہیں یہ اپنے حصے کے اندر رکھ لے اور باقی ان کو دے دیں۔ اگر باقی جگہ ان کو دے دی گئی یا انہوں نے قبضہ کر لیا، لے لی، تو ایسا ایسا کر کے یہ مسجد بھی اپنے کنٹرول کے اندر کر لیں گے۔ ہم اپنے ملک پاکستان کے اندر مساجد کو دیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ یہ ایک مسجد کی جگہ ہے، یہ 2 صفوں کا مسجد کا حال تصور کریں۔ 2 صف مسجد کے برآمدے ہو گئے، 4 صف، یہ 6 صف مسجد کا صحن ہو گیا۔ مسجد کا وضو خانہ ہے، مسجد کے واش روم وغیرہ علیحدہ بنے ہوتے ہیں، بعض مساجد کے اندر گراسی پلاٹ بھی ہوتا ہے، ناظرے والے بچوں کے پڑھنے کی جگہ بھی ہوتی ہے۔ تو ہم اس پوری جگہ کے بارے میں مسجد کہتے ہیں یا صرف جہاں مسجد کی حال میں نماز پڑھی جاتی تو اس کو مسجد کہتے ہیں؟ ہم تو 4 دیواری کے اندر جو چیز آ جاتی اسے کہتے ہیں یہ مسجد ہے۔ یہ جگہ
مسجد کے جوتے اتارتے ہیں تو کہتے ہیں مسجد کی جگہ ہے، جہاں وضو خانہ بنا ہوا ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ مسجد کی جگہ ہے۔ اسی طرح جہاں مسلمان مسجد اقصیٰ کے اندر نماز پڑھتے ہیں وہ بھی مسجد ہے، اور جو باہر کا علاقہ ہے تقریباً 30 ایکڑ کے اوپر مشتمل ہے، اللہ کمی پیشی معاف فرمائے، تو یہ سارا کا سارا مسجد اقصیٰ کے اندر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پوری مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ شہر کے بالکل درمیان کے اندر ہے، اور جو چیز شہر کے درمیان کے اندر ہوتی ہے تو اس کی قیمت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی ویلیو بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے چونکہ اس کو بابرکت بنایا، بابرکت ہونے کی وجہ سے تو اس کی قیمت کے اندر بھی اضافہ ہے، اس کی قدر و قیمت کے اندر بھی اضافہ ہو چکا ہے، اس کی ویلیو کے اندر بھی بڑھوتری ہو چکی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہاں پہ اللہ کے نبی کے قدم لگ چکے ہیں، حضرات انبیاء کرام کے قدم لگ چکے ہیں۔ پھر مسجد اقصیٰ کی جو تعمیر کی ہے وہ حضرات انبیاء کرام نے بھی کی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دونوں نے مل کر مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی ہے، اور جب مسجد اقصیٰ کی تعمیر مکمل ہوتی ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا مانگی۔ دعا مانگنے والے سلیمان ہیں اور آمین کہنے والے داؤد علیہ السلام ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کیا مانگی؟ اللہ ہمیں ایسی حکومت عطا فرما جس حکومت کے اندر صرف آپ ہی کا حکم چلے، اللہ آپ ہی کا نام چلے۔ اللہ ہمیں ایسی حکومت عطا فرما جو ہمارے بعد کسی کو نہ ملے۔ اور سلیمان علیہ السلام نے جو تیسری دعا مانگی وہ بڑی عجیب ہے، اللہ اس مسجد کے اندر آ کے جو بھی نماز پڑھے، نماز پڑھ کے عبادت کر کے جب فارغ ہو جائے تو اللہ آپ اس کو گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دیں گویا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ دعا کرنے والے سلیمان علیہ السلام، آمین کہنے والے داؤد علیہ السلام۔ قبولیت میں شک ہو سکتا ہے؟ کوئی شک نہیں ہے، دعا ضرور قبول ہے۔ جو بندہ مسجد اقصیٰ کے اندر جا کے 2 نفل پڑھ لیتا ہے، وہ بڑھاپے کے اندر جا کے پڑھے، وہ جوانی کے اندر جا کے پڑھے، یہ 2 نفل پڑھ کے فارغ ہوگا، اللہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اللہ کے نبی مسجد اقصیٰ کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میمونہ مسجد اقصیٰ کے اندر ایک نماز پڑھنے پر کئی ہزار نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی بندہ مسجد حرام میں نماز پڑھے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ مسجد نبوی کے اندر ایک نماز پڑھے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آیا کہ مسجد اقصیٰ کے اندر جو نماز پڑھتا ہے اللہ 10,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں مسجد اقصیٰ تک نہ جا سکوں، میرے اندر استطاعت نہ، تو پھر کیا کروں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میمونہ مسجد اقصیٰ کے لیے تیل بھجوا دینا، وہ تیل مسجد اقصیٰ کے چراغوں کے اندر ڈالا جائے گا، اور ان چراغوں کے اندر جب تیل آئے گا ان کی وجہ سے مسجد روشن ہو جائے گی۔ اگر کوئی مسجد اقصیٰ کے اندر صرف تیل بھجوا دیتا ہے تو یوں سمجھ جاؤ کہ وہ بندہ خود مسجد اقصیٰ کے اندر پہنچ چکا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی کتنی شفقت ہے آپ کی طرف سے امت کے اوپر، کتنی آسانی ہے، محبت کا معاملہ۔ میرے امتی، یہ تھوڑی سی چیز تو مسجد اقصیٰ کے اندر کسی بھی طریقے سے پہنچا دے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت کے اندر جب فتنے بہت زیادہ ہو جائیں گے اس وقت بندے کا ایمان شام کے اندر محفوظ ہوگا۔ فلسطین، مسجد اقصیٰ، بیت المقدس، یہ سارا علاقہ شام کے اندر آ جاتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ ایمان شام کے اندر محفوظ ہوگا۔ شام کے اندر جو بندہ چلا گیا اللہ اس کے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے۔ اگر شام کے اندر ایمان محفوظ ہوتا ہے تو کیا مسجد اقصیٰ کے اندر ایمان محفوظ نہیں ہوگا؟ یہی اسی ایمان کے لیے تو آج کا نوجوان دفاع کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اسی ایمان کے لیے تو آج کی خاتون مسجد اقصیٰ کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے
نظر آ رہی ہے۔ اسی ایمان کے لیے تو آج کا بوڑھا اپنی آنکھوں کے سامنے جوان بچے کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ جب تک مسجد اقصی محفوظ رہے گی ہماری نسلوں کا ایمان محفوظ رہے گا، مسجد اقصی محفوظ رہے گی ہماری عورتوں کی عزتیں محفوظ رہیں گی، مسجد اقصی محفوظ رہیں گی تو کم از کم ایمان محفوظ رہے گا۔ اور انسان کے پاس جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اللہ رب العزت نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ بندے کے پاس کم از کم ایمان کی نعمت ہے تو اس ایمان کی وجہ سے بندے کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آخری وقت کے اندر اگر کسی بندے کی زبان سے کلمہ جاری ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بندہ بڑا خوش قسمت ہے، اگرچہ نمازوں کے اندر سستی کرتا تھا، گناہ کر لیتا تھا، لیکن خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، ایمان کی دولت لے کر دنیا سے چلا گیا، کلمے کی دولت لے کے دنیا سے چلا گیا۔ جس کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے ہم اسے خوش قسمت انسان سمجھتے ہیں، اور اس ایمان کی ویلیو ہمیں قیامت کے دن پتہ چلے گی کہ ایمان کی قدر و قیمت کتنی بڑی ہے۔ جب لوگوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا اور مسلمانوں کو کلمے کی وجہ سے جہنم سے نکال کر جنت کے اندر بھیج دیا جائے گا تو اس وقت کافر مسلمانوں کو دیکھ کے کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش ہم دنیا کے اندر ایک مرتبہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے۔ اس وقت ان کا افسوس یہ نہیں ہوگا کہ ہم سنت کے مطابق تجارت کر لیتے، افسوس یہ نہیں ہوگا کہ ہم نماز پڑھ لیتے، ہم خیرات کر لیتے، خرچ کر دیتے، افسوس ہوگا کاش ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیتے، ایک مرتبہ ہماری زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ آ جاتا۔ اس کلمے کی قدر و قیمت کا اندازہ ہمیں اس وقت ہوگا۔ تو آج لوگ مسجد اقصی کی حفاظت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت ہو جائے۔ تو یہ مسجد اقصی کی چند خصوصیات تھی جو میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کی ہے۔ مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے جو فلسطینی بھائی ہیں وہ اپنی جان داؤ پہ لگا چکے ہیں، اپنے گھر اپنی آنکھوں کے سامنے ختم کروا چکے ہیں، لیکن وہ اپنے موقف سے، اپنے عزائم سے پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں فلسطینی بھائیوں کے لیے؟ ہم کم از کم ان بھائیوں کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، اللہ شام کی حفاظت فرما، اللہ فلسطینی بھائیوں کی حفاظت فرما، اللہ ان کی عورتوں کی حفاظت فرما، اللہ بچوں کی، جوانوں کی حفاظت فرما۔ اگر سردی کے موسم میں کسی بندے کے پاس کمرے کی، مکان کی چھت نہ ہو اور سردیوں کا موسم ہو، دسمبر جنوری کا مہینہ ہو، کوئی چھت دینے کے لیے، ٹھہرانے کے لیے تیار نہ ہو، اس وقت بندے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کسی کو بتلا نہیں سکتا۔ وہ فلسطینی بھائی جن کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا، منہدم کر دیا گیا، گھروں کو بم کے ساتھ اڑا دیا گیا، وہ بیچارے آخر ان کا بھی تو دل کرتا ہے ہم بھی کسی چھت کے نیچے وقت گزار سکیں، حتیٰ کہ وہ دن بھی کھلے آسمان تلے گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں، رات بھی کھلے آسمان تلے گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آخر ان کے ساتھ بھی تو مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہوتی ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ کم از کم ان بیٹیوں کو تو بندہ خیمے کے اندر چھپا دے، انہیں تو کسی چھت کے نیچے چھپا دے تاکہ ان کا تو پردہ برقرار رہ سکے، لیکن وہ مائیں بہنیں اور بیٹیاں کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے نظر آتی ہیں۔ ہم دعا کریں گے، نہیں پتہ کون اللہ کا مقبول بندہ ہے، کون اللہ کا پسندیدہ ہے۔ اللہ رب العزت اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول کر کے، زبان سے نکلنے والی دعا کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ غیبی مدد فرما دے۔ اگرچہ حفاظت تو اللہ نے خود کرنی ہے، مسجد اقصی کو انشاءاللہ کچھ ہوگا نہیں۔ اللہ بعض دفعہ بندوں کو دیکھتے کہ میرے بندے کیا کرتے ہیں۔ جب ابرہہ ہاتھیوں کو لشکر لے کر بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا تھا تو عبد المطلب نے ابرہہ کو کیا کہا؟ ابرہہ جس کا گھر ہے وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا۔ تو ابرہہ نے کہا عبد المطلب علاقہ خالی کر دو، علاقہ خالی کر دیا، پہاڑ کی چوٹیوں کے اوپر چلے گئے، اور عبد المطلب نے پھر کہا ابرہہ جس کا گھر ہے وہ حفاظت کرے گا، آگے نہ بڑھ، نقصان اٹھائے گا۔ لیکن وہ تکبر کے نشے میں، وہ خود پسندی کے نشے میں اپنے ہاتھی کو لے کے جو ہی آگے بڑھنے لگا
تو ہاتھی نے چلنے سے انکار کر دیا، اور اس ہاتھی کا نام محمود رکھا ہوا تھا۔ ہاتھی کو مارا گیا، لوہے کی سلاخوں سے مارا گیا، لیکن ہاتھی اٹھنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ ہاتھی کو دائیں چلاتے چلنے کے لیے تیار، بائیں چلاتے چلنے کے لیے تیار، پیچھے لے کے جاتے چلنے کے لیے تیار، لیکن بیت اللہ کی طرف چلنے کے لیے وہ ہاتھی تیار نہ ہوا۔ لیکن ابرہہ کہنے لگا اور ہاتھیوں کو آگے کرو۔ جب ابرہہ یہ تکبر کے نشے میں مختلف بول رہا تھا، میرے اللہ نے بڑے بڑے جانوروں کو نہیں بھیجا، اللہ نے انسانوں کو نہیں بھیجا، میرے اللہ نے چھوٹے سے پرندے کو بھیجا جو چڑیا سے کچھ بڑا اور کبوتر سے چھوٹا، جنہیں ابابیل کہا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ابابیل، اور بعض کہتے ہیں کہ ابابیل کی شکل کے اندر یہ سمندر کی جانب سے اڑتے ہوئے غول کی شکل میں آئے، اور ہر پرندے کی چونچ کے اندر ایک کنکری اور 2 پنجوں کے اندر 2 کنکریاں، گویا کہ ہر پرندے کے پاس 3 گولیاں تھیں۔ وہ ابرہہ کے لشکر کے اوپر آئے اور کنکریوں کو گرانا شروع کر دیا۔ وہ کنکریاں گولی کا کام کر رہی تھی۔ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، ہم نے ابرہہ کے لشکر کو کھائے ہوئے بھوسے کی مانند بنا دیا۔ بھوسا ہوتا ہے کسی بھی کام کا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی حفاظت ابابیلوں کے ذریعے کروائی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی حفاظت چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے کی ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے گھر مسجد اقصیٰ کی حفاظت بھی کرے گا۔ اللہ کوئی نہ کوئی انتظام کرے گا۔ انشاءاللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے کوئی نہ کوئی صلاح الدین ایوبی تو پیدا ہوگا، کوئی نہ کوئی تو ایک مجاہد مرد قلندر کھڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انہیں استقامت دے گا، اللہ انہیں استقلال کی نعمت عطا فرمائیں گے، وہ ان کی حفاظت ضرور کرے گا۔ میرے اللہ نے بدر کے میدان میں 313 کی 1000 کے مقابلے کے اندر مدد فرمائی تھی۔ آج ان فلسطینیوں کے پاس زیادہ اسلحہ بھی نہیں ہے، ان کے پاس ٹینک بھی نہیں ہے، ان کے پاس بم بھی نہیں ہے، لیکن ان کے پاس ایمان کی طاقت ہے، ان کے پاس دعا کی طاقت ہے، ان کے پاس یہ اللہ سے مانگنے کا ایک ہنر ہے۔ اللہ سے مانگ سکتے ہیں، وہ بھی مانگ رہے ہیں، جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ ہم صرف اور صرف اللہ سے دعا کریں، اللہ جو آپ نے بدر کے میدان کے اندر صحابہ کرام کی مدد کے لیے فرشتوں کو نازل فرمایا تھا، اللہ وہ فرشتے فلسطینی بھائیوں کی طرف بھیج دیجئے، اللہ ان کی طرف رخ کر دیجئے، اللہ ان کی مدد فرما۔ دعا کرنا بندے کا کام ہوتا ہے اور مدد کرنا میرے اللہ کا کام ہوتا ہے۔ اللہ کی غیبی مدد آئے گی، اللہ ان بھائیوں کو عروج عطا فرمائیں گے، اللہ انہیں غلبہ عطا فرمائیں گے۔ اور اب تو کفار نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس اللہ کو تم پکارتے ہو، اس اللہ کو بلاؤ نا، تمہارا اللہ کہاں چلا گیا؟ وہ تمہاری مدد کو کیوں نہیں آتا؟ تم کہتے ہو اللہ مدد کرتا ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے، تمہارا رب کہاں چلا گیا؟ تمہارا رب کیوں نہیں آتا؟ تمہارا رب مدد کیوں نہیں کرتا؟ ہم اللہ سے یہی درخواست کریں، اللہ اب تو آپ کو بلانا شروع کر دیا، اللہ آپ تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اللہ اپنی قدرت دکھا دیجئے کہ میں رب ہوں، میں اپنے ماننے والوں کی حفاظت کرتا ہوں، میں اپنے ماننے والوں کو غلبہ عطا کرتا ہوں۔ اللہ آپ ان لوگوں کو نیست و نابود کر کے اللہ اپنے چاہنے والوں کو غلبہ عطا فرما دیجئے۔